جی بالکل عمل ہوگا. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. انہوں نے اس کا پس منظر بھی بیان کیا. جو صحافی حضرات اڈیالہ جیل میں تھے وہاں بھی، اور تفصیلاً مجھے بھی حکم دیا ہے کہ اس حوالے سے میں بات آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں، خیبر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی کی بدترین صورتحال ہے. اس سال جو واقعات ہوئے ہیں وہ ریکارڈ ہے، اور ابھی اس سال کے 2 مہینے باقی ہیں. جتنی قیمتی جانوں کا ضیاع اس سال ہوا ہے، جتنی شہادتیں اس سال ہوئی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. خان صاحب انتہائی غمگین ہیں. آج جو اورکزئی ڈسٹرکٹ میں واقعہ ہوا جس میں ہمارے جوان، ہمارے افسر شہید ہوئے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں تبدیلی کروں. خان صاحب نے یاد دلایا کہ پچھلے کئی 2 سالوں سے، 2.25 سالوں سے ان کا اصرار رہا ہے، ان کا یہ موقف رہا ہے کہ جو وفاقی حکومت کا ایک طریقہ ہے، جو وفاقی حکومت نے ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے جو بالکل غلط پالیسی ہے، خیبر پختونخوا حکومت اپنے آپ کو اس پالیسی سے دور کرے. اور یہ پالیسی جنگ و جدل کی پالیسی ہے. اس تمام عرصے میں خان صاحب نے کہا کہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ 3 سٹیک ہولڈر ہیں، جب تک ان کو شامل نہیں کیا جائے گا خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں امن نہیں ہوگا. اور یہ 3 سٹیک ہولڈر ہمارے قبائل ہیں، جو ایکس فاٹا کے علاقے ہیں، وہاں کے بسنے والے لوگ ہیں، افغان حکومت ہے اور افغان عوام ہیں. ہم نے جس طریقے سے افغان مہاجرین کو پاکستان بدر کیا، بے عزتی کی ان کی، اس سے ہم نے ایک ایسی نفرت بوئی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. 40 سال ہم نے میزبانی کی، اور اس کے بعد ہم نے ایک ایسی حرکت کی جو خان صاحب کی نظر میں ناقابل معافی ہے. اسی طرح جو حکومت وہاں قائم ہوئی ہے اس سے ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھا. خان صاحب نے یاد دلایا کہ بلاول بھٹو 1.25 سال وزیر خارجہ رہے، اور یہ ایک انتہائی اہم دور تھا. ایک دفعہ بھی وہ کابل نہیں گئے. اسی طرح جو وہاں کی حکومت ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا گیا. خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں 3.5 سال میں یاد دلایا کہ دہشت گردی تاریخ کی کم ترین سطح پہ تھی. اس ملک میں وہ حملے نہیں ہو رہے تھے جو آج ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اشرف غنی حکومت کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا. خود وہاں گئے، کابل گئے، اشرف غنی کو یہاں بلایا. اور اشرف غنی حکومت، یاد رہے، ایک پاکستان مخالف حکومت تھی جو را کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی پالیسی کی وجہ سے، حکمت عملی کی وجہ سے ہم نے اس ملک میں دہشت گردی نہیں ہونے دی. تو خان صاحب کو انتہائی افسوس ہے، دکھ ہے کہ ان کے ویژن پر عمل نہیں ہوا، اور خیبر پختونخوا حکومت اس طرح اپنے آپ کو وفاقی حکومت کی اور ایجنسیوں کی پالیسی سے دور نہیں کر سکی جیسا کہ ضروری تھا. یہ ایک ناقابل اندیش پالیسی ہے کہ بم مارو، گولہ مارو، ڈرون چلاؤ. یہ ایک ایسا ایک گرداب ہے، ایک سائیکل ہے کہ آج ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. اس کا ایک رد عمل یقیناً ہماری فورسز کی جانب سے آئے گا. اس کے نتیجے میں یہ عمل چلتا جائے گا، وہاں سے پھر کوئی رد عمل آئے گا. تو ایک ہی طریقہ ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا کہ ہم بیٹھیں اور اس معاملے کو اس کے بڑے تناظر میں دیکھیں، اس کو حل کریں. اور نئی جو اب حکومت قائم ہوگی خیبر پختونخوا میں، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے. خان صاحب کی توقع ہے کہ ایک نئی شروعات ہوگی، اور ایک عقل کی بات ہوگی، افہام و تفہیم کی بات ہوگی، معاملات کو سمجھنے کی بات ہوگی. جو جرگے ہیں وہاں پہ، جو قبائل ہیں، ان سے معاونت حاصل کی جائے گی، اور اس معاملے کو ایک دیرپا حل جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا. تو یہ خان صاحب کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، لیکن اس کا جو محرک آج واقعہ ہوا وہ اس معاملے کا محرک ہے. جو شہادتیں آج ہوئیں، انہوں نے خان صاحب کو انتہائی مغموم کیا ہے. انہوں نے تمام شہیدوں کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے، اپنے غم کا اظہار کیا ہے، اور اس عزم کا تہیہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ آئندہ ہم بہتر پالیسی اپنا سکیں گے وفاقی حکومت کی سطح پہ، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کی رہنمائی کر سکے گی اس حوالے سے. تو اب خان صاحب کی یہ توقع ہے، خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں، ان کو سمجھائیں کہ پختون روایات کیا ہیں، اس علاقے میں امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے، اور خان صاحب کے ویژن پر عمل کریں. سلمان صاحب یہ الزام ہے کہ وہ آلریڈی طالبان نواز ہے اور وہ طالبان کا سہولت کار بھی رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ FIA سائبر کرائم میں فروری 2024 میں ایک کیس بھی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سلمان اکبر ریجا صاحب، اس سے ایک سوال لے لیں کہ جو موجودہ KPK کی صورتحال ہے، بڑی نازک صورتحال ہے. ایسے میں KPK وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر کے نیا وزیر اعلیٰ لگائیں گے تو صورتحال کے اوپر منفی اثرات نہیں پڑیں گے؟ نہیں، کوئی منفی اثرات نہیں پڑیں گے. دیکھیں، یہ ایک بالکل لغو الزام ہے کہ وہ طالبان نواز ہیں. خان صاحب یہ بات کرتے ہیں
کہ ہم نے اپنے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے، وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے نہیں ہوگی کہ ایک ڈرون حملہ آپ ان پہ کریں، وہ پھر آپ کے اوپر حملے کریں، دہشت گردی کریں. یہ عمل تو ہو چکا نا، 21-22 ملٹری آپریشن آپ کر چکے ہیں پچھلے 10-12 سال میں، کوئی نتیجہ نہیں. ہر چند مہینوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ یہ علاقہ اب دہشت گردی سے پاک ہو گیا، اور اس کے چند دنوں کے بعد وہاں پھر ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بیٹھ کر بحیثیت قوم سوچنا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. افغانستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم اپنے سے دور کر سکیں. وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ایک تمدن ہے یہاں پہ، ایک کلچر ہے، یہاں کی روایات ہیں، یہاں کی سوچ ہے. اس سب کو جب تک آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے کوئی دیر پا حل ممکن نہیں ہوگا. سلمان صاحب یہ بتائے گا سر، اور ہماری حکومت میں ڈرون رکاوٹ تو نہیں ہے لیگلی؟ اگر بتا دیں ایف آئی اے میں 2025 میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ فضول مقدمہ ہے. ایک منٹ، سائفر والا مقدمہ پہلے ہی ڈھیر ہو چکا ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی تو ایک مسئلہ ہے نا ملک کے لیے، اور یہ صرف کے پی میں نہیں ہو رہا، بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ وہی غلط پالیسی اپنائی جا رہی ہے. افغانستان سے دہشت گردی تو ہو رہی ہے اور اس سے متعلق قومی سطح پہ پالیسیز بن رہی ہے. اب آپ کا نیا وزیر اعلیٰ گیا، اس نے بھی ظاہر ہے وفاقی حکومت سے کمپرومائز کرنا ہے یا کوآپریٹ کرنا ہے یا کوآرڈینیٹ کرنا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا وزیر اعلیٰ ہٹانے سے؟ دیکھیں ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ غلط وفاقی پالیسیوں کی مددگار ہے. تو سہیل آفریدی صاحب سے اب یہ تقاضا ہے اور خان صاحب کی یہ توقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور وہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے. یہ انتہائی اہم بات ہے اور وفاقی حکومت کی رہنمائی بھی کرے گی. اگر وہ نہیں کر سکے ان کو بھی ہٹائیں گے. ہمیں بالکل یہ توقع ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے لیے بھی نیک پارٹی میں آلریڈی مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں وہاں اور جماعتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی. میں عرض کروں عدم اعتماد میں کوئی نیا وزیر اعلیٰ سامنے آ گیا تو کیا کریں؟ نہیں عدم اعتماد نہیں ہوگا. علی امین صاحب کو خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور ہماری وہاں پہ واضح اکثریت ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں. اس اکثریت کی بنیاد پہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا. اس لیے کوئی دقت مجھے نظر نہیں آتی اس حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے کہ علیمہ خانم کے بارے میں عمران خان نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آج عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے حوالے سے بھی نیک جذبات کا اظہار کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین صاحب کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ اب اس عہدے کو چھوڑیں اور اس سیاست کا حصہ بنے جو خیبر پختونخوا کے عوام کی سیاست ہے. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ آج صرف قربانیاں نہیں ہوئی، روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے. پاکستان کی سویلین جو لوگ ہیں ان کا خون بہایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی وجہ. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے جو پاکستان کے عوام کے قاتل ہیں، فوج کے شہداء کے ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں دیکھیں میری بات سنیں، کیا ان کے ساتھ مذاکرات سے آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ افغان مہاجرین جو رواں سال کی دہشت گردی ہے 70% اس میں ملوث ہیں افغان شہری، کیا ان کو واپس بھجوانے کے آپ خلاف؟ نہیں یہ غلط. دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو واپس بھجوانے کا اور یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان حکومت کے ساتھ، یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان عوام کے ساتھ. میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 سٹیک ہولڈر خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان علاقوں کے ہمارے جو قبائل ہیں ایکس فاٹا کے، جو افغان عوام ہے اور افغان حکومت. تو اگر آپ یہاں معاملہ طے کر لیتے ہیں تو جو الزام ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ بڑی حد تک یہ دہشت گردی وہ لوگ کرتے ہیں جو 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو عبور کر کے آتے ہیں. کوئی یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کرتے. یہ خود آپ کی وفاقی حکومت کا یہ الزام ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور آپ افغان حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ آپ افغان حکومت سے کوئی معاملہ کریں. جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا، جب تک یہ گفتگو نہیں ہوگی، دہشت گردی نہیں رک سکتی. ہم نے یقیناً شہادتیں پیش کی ہیں، ہمارے غیور عوام نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، ہمارے سپاہیوں نے شہادتیں پیش کی ہیں اور ہمیں فخر ہے اور ہم ان کی بلندی، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. لیکن حل معاملے کا مستقل حل تبھی ہوگا جب آپ افغان حکومت کو شامل کریں. پہلے ہر منگل کو یہاں پر عوامی اسمبلی لگانے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں، ان کی عدم شرکت ہے، دلچسپی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. میں عرض کروں سوال اس کے ساتھ ایک منٹ جی. کہ اتنا بڑا
بانی پی ٹی آئی کی نے فیصلہ کر لیا, اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیا پارٹی بہت آسانی سے ہوگا, بہت آسانی سے ہوگا. وہ امن آ جائے گا؟ دیکھیے, ہم نے ایک نئی شروعات کرنی ہے, اپنی پالیسی کا اعلان کرنا ہے. یہ خان صاحب کا اظہار ہے ایک نئی شروعات کا. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک واضح پالیسی دینی ہے. پہلے کچھ ابہام شاید پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں, اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خان صاحب نے مقرر کیا ہے, اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. علی امین صاحب استعفیٰ دیں گے اور صوبائی اسمبلی سہیل آفریدی صاحب کو منتخب کرے گی. دیکھیے, ایسی بات نہیں ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے بدلتے ہیں, حکومتیں بدلتی ہیں, کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ بیٹھا رہے. خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ صورتحال کو دیکھ کر کھلاڑی کا انتخاب ہوتا ہے. پہلے علیمہ خان کی جانب سے یہاں پہ بیان دیا جاتا تھا عمران خان کے, تو اب علیمہ خان کا وہ کردار ہوگا یا نہیں؟ عمران خان نے ان کو کیا بیانات دینے؟ نہیں, دیکھیں نورین آپا بیان دیں گی, خان صاحب کی جو بات ہے وہ پیش کریں گی. آج بھی آپ نے دیکھا کہ علیمہ بی بی کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ پولیس کھڑی تھی. ان کے خلاف بہت سے مقدمے بنا دیے گئے ہیں, تمام جھوٹے ہیں لیکن بہرحال ہیں. تو علیمہ بی بی کو ہم یہ سمجھتے ہیں, خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب جو فوکس ہے اس کے پیش نظر نورین آپا اگر بات کریں تو بہتر ہوگا. دہشت گردوں سے مذاکرات کی طرف تو آپ جاتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں. نہیں, ہم نے افغان حکومت سے مذاکرات کی بات کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے دوسری افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں. آپ جو پاکستان کی حکومت ہے اس سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی مسائل کا حل بھی جی بالکل بالکل. دیکھیے, ہم نے کب کہا ہے, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے, شرافت کی بحالی کے لیے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آپ جانتے ہیں دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں ہم بیٹھے تھے اس مصنوعی حکومت کے ساتھ, اس فارم 47 حکومت کے ساتھ. تمام پارٹیاں وہاں موجود تھیں, پیپلز پارٹی, MQM, سب تھے. اور انہوں نے ہمیں یہ کہا, جب ہم نے کہا کہ ہمیں خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملنے دو, اڈیالہ پنجاب میں ہے, انہی کی حکومت کے زیر انتظام ہے, ہمیں جواب ملا کہ پوچھ کر بتائیں گے کہ آپ کو اڈیالہ ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں. اور پھر کہا ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی. تو ایک مجبور محض حکومت ہے یہ. اسی لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت اس نظام پر حاوی ہے وہ ہم سے بات کرے. ہم اس طاقت کو چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام پر حاوی نہ رہے. سلمان صاحب, یہ بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین اتنی آسانی سے استعفیٰ دے دیں گے, اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں, یہ آپ کا مفروض ہے. نہیں, کوئی یہ آپ کا مفروض ہے. علی امین صاحب پارٹی کے وفادار ہیں, خان صاحب نے ان کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ علی امین صاحب خان صاحب کے حکم کو نہ مانیں. سر, یہ بتائیے گا کہ گزشتہ ہفتے جو ہے فراز مغل ان کے ترجمان ہیں, وہ یہاں آئے ہوئے تھے علی امین صاحب, تو انہوں نے کہا کہ ابھی علی امین نے سازش نہیں شروع کی. اگر انہوں نے سازش شروع کی تو کوئی نہیں بچے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ استعفیٰ دیں گے یا کوئی سازش نہیں کریں گے؟ KP میں گزشتہ دنوں ایک گرفتاری بھی ہوئی ہے, تو یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ علی امین جان بوجھ کر گرفتاریاں کروا رہے ہیں. نہیں, میں یہ بات نہیں مانتا. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ کوئی سازش ہوگی یا علی امین صاحب کسی سازش کا حصہ بنیں گے. وہ پارٹی کے وفادار ممبر ہیں, وفادار رکن ہیں, وہ رہیں گے. ان کی تعظیم اور عزت اپنی جگہ رہے گی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.